بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی، جب کہ رب العلا مہرباں ہو گیا، کشت افسردہ پھر لہلہانے لگی، بے گیا دشت ایک گلستاں ہو گیا۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی، جب کہ رب العلا مہرباں ہو گیا۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی۔ جو وہ منزل اختیار کرے گا کانٹے جھیلنے پڑیں گے۔ کبھی کسی آدمی نے سرما یا پتھر اٹھا کے آنکھ میں نہیں رکھا، اس کو رگڑے لگے، رگڑ رگڑ کے جا کے پھر آنکھ کی زینت بنا۔ کسی نے مہندی کے پتے اٹھا کے ہاتھ پہ نہیں لگائے، رگڑے لگے، تب جا کے ہاتھ کی زینت بنا۔ کسی نے کپڑے کا تھان اٹھا کے جسم پہ نہیں سجا لیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تب جا کے بدن کی زینت بنا۔ مومن کو، مسلم کو خالق کائنات آزماتے ہیں۔ آج عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ معانقہ کرتے ہوئے میت کے گھر میں ہی مصنوعی آوازیں بنا کے بین کرتے ہیں جی۔ اتنا بڑا جی صدمہ ہوا، مصنوعی نوحہ۔ امام الانبیاء نے لعنت بھیجی ہے نوحہ کرنے والے مردوں پر اور عورتوں پر۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں الناحیۃ اذا لم تتب، اگر نوحہ کرنے والی عورت نے توبہ نہ کی، قیامت والے دن کوئلے اور یہ ریشم اور آگ کے اسے قمیض اور کپڑے پہنائے جائیں گے، اس آگ کے ساتھ جلتی رہے گی۔ ماں کا صبر، ماں اگر پڑھی ہوئی ہو، ماں اگر تعلیم یافتہ، تعلیم دوسری نہیں کہ پھر ماں کی ہی تربیت کرنے کی ضرورت پڑے۔ تعلیم، شرعی تعلیم، کہ جس ماں کی گود پہلے مدرسے میں بچہ پڑھے اور پلے اور بعد میں قوموں کے امام بنتے ہیں۔ کیس کو دیکھ کیا حشر ہوا اس کا۔ اے گورنر، میں نے سنا امام الانبیاء سے، ایک ہلاکو، ایک خون ریز آئے گا اور ایک دجال آئے گا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا آئے گا۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا، مسیلمہ کذاب، اور ہلاکو خون ریزی کرنے والا وہ تو حجاج بن یوسف ہے، سامنے کھڑا ہے، سامنے اسے للکار رہی ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو دنیا سے ختم کر دیا۔ اے حجاج سن لے، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی۔ میرا بیٹا زندہ تھا، منبر پہ کھڑا رہتا تھا، سب لوگوں سے گردن اونچی ہوتی تھی، ابھی مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی اوپر اللہ اکبر لٹکا ہوا ہے، سر پھر بھی سب سے اونچا ہے۔ دست قدرت میں ہر چیز ہے، میرا خالق ہے جو سب کا رازق ہے، وہ اس کے ہی دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ رب قادر نے کن جو ہی فرما دیا، دیکھتے دیکھتے ہی فقاں ہو گیا۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی، جب کہ رب العلا مہرباں ہو گیا، کشت افسردہ پھر لہلہانے لگی، بے گیا دشت ایک گلستاں ہو گیا۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى في كلامه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. مصیبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. دو طرح کی مصیبت. ایک تو خالق کائنات کی طرف سے مصیبت آزمائش امتحان ہوتا ہے اپنی مخلوق سے. دوسری مصیبت تکلیف وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے. مخلوق کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آزمائش میں مبتلا ہونا، تکالیف دینا، مصیبتوں میں گھیر لینا. جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اس پہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کریں گے. ایک بندے کی طرف سے دوسرے بندے کے طرف جو یہ تکلیف اور یہ مصیبت پہنچتی ہے اس میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ جس کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، جس آدمی کو تکلیف یا مصیبت یا وہ پریشانی پہنچی ہے اس کو چاہیے وہ اسے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ کی توفیق سے ان دو پوائنٹوں پہ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے مجھے بیان کرنے کی، سنانے کی اور آپ بھائیوں کو سننے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب سوال ہوا کہ سب سے زیادہ کسے آزمایا جاتا ہے، پریشانی مصیبت کس پہ آتی ہے، تو آپ نے جواب دیا
اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں، تکالیف انبیاء پر آتی، اس کے بعد صالح لوگ، نیک لوگ، ثم الامثل فالامثل، پھر اسی طرح جو جتنا تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق رکھنے میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اسے آزمایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی جس بندے سے بھلائی کا، خیر کا ارادہ رکھتے ہو، یصب منہ، اللہ اسے مصیبتوں میں آزماتے ہیں۔ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، آزماتے ہیں۔ یہ عموماً ایک فطرتی بات ہے، اگر ہم اسے پرکھیں اپنے معاشرتی طور پر بھی، تو کبھی کوئی چیز اپنے اعلی منصب پہ، مقام پہ زینت نہیں بنتی جب تک اس کو امتحانوں میں نہ ڈالا جائے۔ گلاب کا پھول جا کے اپنی منزل پہ تب کھڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے سارے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ جو وہ منزل اختیار کرے گا کانٹے جھیلنے پڑیں گے۔ کبھی کسی آدمی نے سرما یا پتھر اٹھا کے آنکھ میں نہیں رکھا، اس کو رگڑے لگے، رگڑ رگڑ کے جا کے پھر آنکھ کی زینت بنا۔ کسی نے مہندی کے پتے اٹھا کے ہاتھ پہ نہیں لگائے، رگڑے لگے، تب جا کے ہاتھ کی زینت بنا۔ کسی نے کپڑے کا تھان اٹھا کے جسم پہ نہیں سجا لیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تب جا کے بدن کی زینت بنا۔ مومن کو، مسلم کو خالق کائنات آزماتے ہیں، آزما کے پھر جا کے جنت کی زینت بناتے ہیں۔ ایسے نہیں جنت ملے گی۔ اشد البلاء علی الانبیاء، سخت ترین آزمائشیں، مصیبتیں انبیاء پر، حالانکہ اللہ کے پیارے ہیں۔ جب پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول جی آپ کو سلام کیا، اتنا تیز بخار، ایک طرف آپ لیٹے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ، مخالف سمت میں جا کے بیٹھے، وہاں بھی بخار کی تپش ان کو بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اللہ کے رسول جی اتنا تیز بخار؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم دو آدمیوں کا بخار ایک نبی کے برابر ہوتا ہے، نبی کو زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ الغرض میں پہلے وہ چیز عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ انسان کبھی کبھی جو ہے نا دل چھوڑ دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اور دوسری آزمائش کی قسم وہ بندے کی بندوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اصل جو میرا مین محور اور مرکز وہی دوسری قسم ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ پردیس میں رہ کر بڑی تکالیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک روم میں 4 آدمی اگر رہتے ہیں، آپس میں تکالیف، آپس میں اختلافات، کوئی کس مصیبت میں، اور خصوصاً اب بہت زیادہ ہی پریشان ہے۔ پردیس میں رہ کر تکالیف ملتی ہے، لیکن درگزر والا وظیفہ پکڑ لیا تو پھر کیا انعام ملے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان ہوگا۔ مشہور و معروف حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس مرگی کی مرض میں مبتلا عورت کی کہ جس نے آ کے کہا ہے اللہ کے رسول جی اللہ سے دعا کیجیے خالق کائنات مجھے شفا دے دے۔ دورہ پڑتا ہے، چوک و چوراہوں پہ گر جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا صبر کرے گی بدلہ جنت ملے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے مصیبت پہنچی ہے، تجھے تکلیف پہنچی ہے، اس کی رضا کے لیے صبر کرے گی جنت ملے گی۔ بس اللہ کے رسول جی بس مجھے دعا کی ضرورت نہیں، میں اسی مرض میں ہی ٹھیک ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، صرف اتنا دعا کر دیجیے کہ پردہ محفوظ رہ جائے۔ آپ نے دعا کی، صحابہ کہتے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا چوکوں پہ گری ہوئی ہوتی پر چہرے کا پردہ کبھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ایک قبرستان سے، دیکھا کہ ایک عورت بیچاری قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جب پہلے صدمہ، مصیبت، پریشانی جب پہنچتی ہے اسی وقت کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہہ دیا تیرا کوئی مرا ہوا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا۔ اس کو کیا علم کہ امام الانبیاء ہے؟ بعد میں پتا چلا تو گئی گھر، معذرت مانگی، معافی مانگی اور گستاخی پہ اپنا اظہار ندامت کیا۔ تو آپ نے کیا درس دیا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، یہ نہیں کہ 3 دن تک رو رو کے جب تھا کہ دی مرضی بس مان لیا ہے کہ تو نے زور تو پہلے لگا لیا۔ رونا آتا ہے آنکھ اور دل کا، زبان سے آوازیں نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو کام خالق کی طرف سے ہو وہاں اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے خالق کائنات کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت ختم ہو جاتے ہیں، زبان پھر بھی خالق کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس کی نعمتیں کھا کھا کر اللہ اکبر کبیرہ دانت بھی ختم کر بیٹھتے ہیں، زبان سے پھر بھی کبھی شکریہ کا، شکر گزاری کے الفاظ تک نہیں آتے۔ عزیز بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کمال جائے، یہ مرد تو مرد رہ گئے، عورتیں بھی اس میدان میں آگے نکل گئی ہیں۔ مشہور واقعہ، حضرت ام سلیم خامد سفر پہ ہے، واپس آیا، اتفاق سے بچہ بیمار تھا، بچہ فوت ہو گیا۔ وفات آ جانا کسی بندے کے اختیار میں ہے؟ خالق کے اختیار میں۔ اللہ تعالی بندہ، کوئی مرد یا عورت یا بچہ، کوئی سانس قبض کر کے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان لے لی، آزمایا۔ گھر آیا خاوند، ابو طلحہ، جی بیٹے کا کیا حال ہے؟ وہ پہلے سے اب زیادہ آرام اور سکون میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ سمجھا کہ سویا ہوا ہے، سکون کر رہا۔ قربان جائیے، اللہ اکبر، یہ ہے بیوی کہ خامد کے آنے کا احترام، تھکاوٹ اور اس کی سفر کی حالت کو دیکھ کر آتے ہوئے اعتراضات، پریشانیاں اور مسائل کی گٹھڑیاں اٹھا کے سامنے پھینک دے، نہیں، سکون دیا، آرام کیجیے، سو گئے۔ حتیٰ کہ رات کو حقوق زوجیت بھی ادا ہوا۔ صبح جب دوبارہ کام کے لیے جانے لگے تو بیوی نے آواز دی، ام سلیم نے، اے سر کے تاج ابو طلحہ جی، بیٹا تو فوت ہو گیا۔ ہاں کب کا؟ کل کا ہو گیا۔ پھر تو نے جھوٹ بولا؟ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پریشان ہو گئے کہ تو پہلے مجھے بتاتی، رات کو ہم حقوق زوجیت بھی ادا کر بیٹھے۔ پوری رات سکون، کوئی پریشانی نہیں آنے دی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ آج اگر تھوڑی سی خبر مل جائے، ٹھیک ہے، ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، پر ماں کو اسلام یہ بھی درس دیتا ہے صبر کرنا چاہیے، خود بھی صبر کرے، اوروں کو بھی صبر کا درس دے۔ عورت ہے، ماں ہے، لیکن صبر کا اتنا پیکر بنی ہوئی ہے، پریشان۔ حضرت ابو طلحہ بھاگے بھاگے گئے، اللہ کے رسول جی ایسے ایسے معاملہ بن گیا، تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، پریشان نہیں ہونا، اے اللہ، بلکہ آپ نے لعل کا لفظ استعمال کیا کہ کاش کے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس حقوق زوجیت جو ادا کیا اس میں برکت ڈال دے، اللہ تمہیں تو صالح اولاد عطا کر دے۔ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ عرصہ گزرا، اللہ نے وسیع نطفے سے بیٹا دیا، فوری ام سلیم نے کہا انس جی
جلدی جلدی لے کے جاؤ امام الانبیاء کے پاس۔ آپ کے پاس پہنچ گئے، آپ نے اس کو حنکا یعنی گھٹی لگائی، نام عبداللہ رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس عبداللہ سے اللہ تعالی نے 9 بیٹے دیے، اس عبداللہ سے 9 بیٹے، اور وہ 9 کے 9 مدینے کے سب سے بڑے قاری ثابت ہوئے، حافظ قرآن بنے، کیونکہ امام الانبیاء کی دعا تھی۔ ماں کا صبر، ماں اگر پڑھی ہوئی ہو، ماں اگر تعلیم یافتہ، تعلیم دوسری نہیں کہ پھر ماں کی ہی تربیت کرنے کی ضرورت پڑے، تعلیم شرعی تعلیم کہ جس ماں کی گود پہلے مدرسے میں بچہ پڑھے اور پلے اور بعد میں قوموں کے امام بنتے ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت ہشام اپنے باپ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کو ٹانگ پہ ایک دانہ نکلا، پھنسی پھوڑا نکلا، بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ڈاکٹر کو منگوایا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ٹانگ کاٹی جائے گی اور اس آپریشن کے لیے پہلے نشہ استعمال ہوگا، کوئی چیز پلائی جائے گی جس سے آپ کا دماغ، کیونکہ ابھی انجیکشن آئے ہیں، بھی کوئی چیز پلائی جائے گی، آپ کا دماغ ختم ہو جائے گا، آپ کو یہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی، ہم کاٹ لیں گے۔ سندن صحیح واقعہ ہے۔ تو فرمانے لگے سنیے، مجھے ایسے علاج کی ضرورت نہیں جس میں دماغ اپنے رب کے تعلق سے بھی غافل ہو جائے، دماغ ختم، اپنے رب سے تعلق ختم، نہیں، ایسا علاج مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، نشہ حرام ہے، ناجائز ہے، دماغ کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس کو چھوڑیے، میں علاج بتاتا ہوں۔ میں ابھی وضو کر کے 2 رکعت پڑھتا ہوں، دوران نماز میری ٹانگ کاٹ لینا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہارا جو مقصود ہے کہ دماغ معوف ہوگا، تکلیف محسوس نہیں ہوگی، تو کاٹ لیں گے، لہذا اس کا علاج یہی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، دوران نماز تم ٹانگ کاٹ دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرات نماز شروع کی، طبیب نے، ڈاکٹر نے نصف پنڈلی سے ٹانگ کاٹ لی، پرواہ تک نہیں ہوئی۔ سلام پھیرنے کا بعد پوچھتے ہیں آپریشن ہو گیا؟ جی ہاں جی ہو گیا۔ حضرات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر ان کا کتنا صبر تھا اور کتنا وہ دلیر تھا، اور کتنا ایمانداری کہ جیسے دماغ چلا جائے مجھے اس کو دوا و علاج کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ میں ایک لحظے کے لیے اپنے رب سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو کہ امام الانبیاء کی پھوپھی ہے، میدان احد میں آئیں، امام الانبیاء نے دیکھا اور فرمایا ہے زبیر جی، عبداللہ بن زبیر، جلدی کر تیری ماں آ رہی ہے، ماں کو جا کے روک، ادھر نہ آئے، اس لیے کہ اس کا بھائی شہید ہو چکا ہے اور مسلح ہو چکا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعضاء کاٹے گئے ہیں، تیری بہن آئے گی، تیری ماں آئے گی، کہیں آ کے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، جا اس کو روک کے آ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں گیا، امی جی رک جائیے، امام الانبیاء کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام؟ ادھر مت آنا، علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، مجھے کس لیے روکا جا رہا ہے کہ شاید میں بے صبری کا مظاہرہ کروں گی، جا امام الانبیاء کو بتا دے میں اپنے رب سے صبر کی اور اجر کی امید رکھتی ہوں، میرا بھائی شہید ہوا، یہ جنتی مہمان ہے، میں بے صبری عورت نہیں ہوں، جا کے امام الانبیاء کو بتا دے۔ امام الانبیاء کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا خلی سبیلا، اس کا راستہ چھوڑ دیجیے، آنے دیجیے۔ آگے جا کے
بھائی کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیری رضا پہ راضی، تیرے لیے اس نے جان دی، تجھ سے ہی اجر و ثواب کی منتظر ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، مسلح ہو چکا ہے، اتنا ظلم کے ساتھ مارا گیا، شہید کیا گیا، لیکن پھر بھی بھجن ہو کے، ہاں اس لیے کہ ان کا استاد کامل تھا، ان کا استاد امام الانبیاء تھا، اور ان کے دلوں میں امام الانبیاء کی سچی محبت تھی۔ آج عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ معانقہ کرتے ہوئے میت کے گھر میں ہی مصنوعی آوازیں بنا کے بیان کرتے ہیں جی اتنا بڑا جی صدمہ ہوا، مصنوعی نوحہ، امام الانبیاء نے لعنت بھیجی ہے نوحہ کرنے والے مردوں پر اور عورتوں پر، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں الناحیۃ اذا لم تتب، اگر نوحہ کرنے والی عورت نے توبہ نہ کی، قیامت والے دن کوئلے اور یہ ریشم اور آگ کے اسے قمیض اور کپڑے پہنائے جائیں گے، اس آگ کے ساتھ جلتی رہے گی، وہ ظالموں میں سے ہے۔ لہذا عزیز بھائیوں، استاد کامل تھا، اس لیے موقع پہ بھی آئی، لیکن پھر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حجاج نے کہا، اسماء بنت ابی بکر کو بلایا کہ ادھر آ، تیرا بیٹا پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے، آخری دیدار کر لے۔ آخری عمر تھی، نگاہ کچھ کمزور تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر آئی، امی عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، آ کے جب دیکھا مکے کی گلیوں میں حجاج نے بہت عظیم المرتبت صحابی عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا ہوا، صحابی درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ماں آئی اور حجاج کہتا ہے گھٹیا اور غلیظ انداز میں کہ اس کو دیکھ کیا حشر ہوا اس کا۔ ماں نے کھڑے ہو کے وہاں ایسا جھنجھوڑا، آج تو کوئی کسی کے سامنے اتنا للکار ہی نہیں سکتا۔ اے گورنر، میں نے سنا امام الانبیاء سے ایک ہلاکو، ایک خون ریز آئے گا اور ایک دجال آئے گا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا آئے گا، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، مسیلمہ کذاب، اور ہلاکو خون ریزی کرنے والا وہ تو حجاج بن یوسف ہے، سامنے کھڑا ہے، سامنے اسے للکار رہی ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو دنیا سے ختم کر دیا۔ اے حجاج سن لے، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی۔ میرا بیٹا زندہ تھا، منبر پہ کھڑا رہتا تھا، سب لوگوں سے گردن اونچی ہوتی تھی، ابھی مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی اوپر اللہ اکبر لٹکا ہوا ہے، سر پھر بھی سب سے اونچا ہے۔ یہ تھی ماں، گورنر کے سامنے کھڑ کے للکار دیا، جھنجھوڑا اسے۔ یہ ایمان بولتا ہے، ایمان۔ ہمارے ایمان کہاں گئے؟ کانٹا لگتا ہے وہ دھاڑ ہوئے کر دیتے ہیں، اللہ میں اللہ کا نام بھی نہیں آتا۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء فرماتے ما من مصیبت یصیب بہا، کسی مومن کو بھی کوئی مصیبت بڑی یا چھوٹی، حتی شوکا، حتیٰ کہ کانٹا بھی کسی کو لگ گیا اور اس کانٹے پہ بھی اس نے صبر کیا، اس صبر کے بدلے اللہ انہیں جنت عطا کرے گا، اس صبر کا بدلہ دیا جائے گا۔ کانٹے پہ صبر کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہمارا ایمان نہ جاگے، ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم المرتبت، دیکھیے ان پہ کیسے آزمائش آئی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نعوذ باللہ اللہ کی ناشکری کی؟ قطعاً نہیں، اپنے رب کی رضا پہ راضی۔ ہم تھوڑی تھوڑی بات، کوئی بھی چھوٹی مصیبت اللہ کی ناشکری کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی ناشکری وہ کرے جو نہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتا ہے، نہ اللہ کا دیا ہوا پیتا ہے، نہ اللہ کی دھرتی زمین پہ رہتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بے شک ناشکری کرے۔ جب سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہم کھائیں پیئیں پہنے استعمال کریں، پھر اس رب کی ناشکری۔ نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے پوچھا اصلت صلاۃ، نماز ہوگی؟ جی نہیں ہوئی، پانی لاؤ۔ ایک بڑا ٹپ رکھا گیا، شدید بخار کے عالم میں ہے، شدید بخار کے عالم، وضو کرنے لگے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ وضو جاری، دوران وضو غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ گر جاتے ہیں، پھر لٹایا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی، آپ کی انتظار میں۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس عالم میں کہ امام الانبیاء وضو بھی پورا نہیں کر سکے، غشی ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بار بار جو ہی فاقہ ہوتا ہے فوری پوچھتے ہیں نماز کا، کیا ہم نے بھی کبھی اس عالم میں اپنے رب کو یاد کیا؟ یاد کرنا تو دور رہا، نمازیں بھی وہی دوران مرد والی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے تاکہ نماز پڑھے اور دعا کرے ہمارا رب ہمیں شفا عطا کرے۔ پھر ہی فاقہ ہوا، پھر وضو کرنے لگے، 3-4 مرتبہ آپ کی ہے کیفیت۔ جب افاقہ کچھ زیادہ ہوا، وضو مکمل ہوا، لیکن چلنے کی سکت نہیں، چل نہیں سکتے۔ کون؟ 2 جہانوں کے سردار، 2 جہانوں کے سردار امام الانبیاء، اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی، ایک طرف ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف 2 روایات، ایک میں حضرت عباس، دوسری میں حضرت فضل کا روایت تذکرہ ہے۔ ان صحابہ نے امام الانبیاء کو ایسے کندھوں پہ اٹھایا، دونوں نے کندھے یہاں نیچے دے دیے، آپ کو اوپر کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ نہیں کہا میں بیمار ہوں، کوئی مشکل نہیں، میں مسجد جاتا ہی نہیں، میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، چلنے کی سکت نہیں، اٹھا کر لے جاؤ، نماز مسجد میں پڑھوں گا۔ نماز ہوتی بھی مسجد میں ہے، نماز مسجد ہے ہی نماز کے لیے۔ اللہ اکبر، فرض نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں۔ امام الانبیاء، آپ کے پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھے نیچے لٹک رہے ہیں، زمین پہ لگ رہے ہیں، اتنا سخت نہیں ٹانگوں کے اندر کہ آپ اپنے قدموں پہ چل کر جا سکے۔ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ ان کو اتنا تکلیف پہنچے، پھر بھی بے صبری نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف زور لگا رہے ہیں، جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنا امتحان لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کی آئی ہوئی مصیبت، اللہ کی طرف سے آیا ہوا امتحان، آزمائش اور اس تکلیف میں کتنا کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء تو کہتے تھے، اے اللہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا دے، دوسرے ٹائم کا کھانا نہ دے۔ ایک ٹائم کا دے گا، کھا کر تیرا شکریہ ادا کروں گا، جس ٹائم کا نہیں دے گا رو کر تو اس سے مانگوں گا، تیرے سے رابطہ تو نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے رابطہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج ہم نے اپنے رب سے رابطے توڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی دوسرا پوائنٹ باقی ہے، مختصرا اسی کو ختم کرتے ہوئے آخری واقعہ تاکہ اگلا پوائنٹ شروع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر شاید کسی کو آزمایا گیا ہو۔ مختلف روایات 18 سال 13 سال تک مرض میں مبتلا رکھا، ہر قسم کی نعمتیں دی تھی، ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، بچے بیوی سب کچھ عام تھا، لیکن جب آزمایا سب کچھ لے لیا۔ ایک روایت میں 2 کا تذکرہ، ایک میں صرف ایک بیوی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ باقی رہ گئی اور وہی خدمت میں رہی، حتیٰ کہ اتنا مرض میں مبتلا عزیز بھائیوں سب لوگ چھوڑ گئے،
سب لوگ چھوڑ گئے. ایک دن کہہ دیا 13 سال کے بعد، اے اللہ ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ آج تک نہیں کہا میں نے تجھے، سالہ سال گزر گئے، آج کہہ رہا ہوں اے میرے رب جی مجھے تکلیف اتنے سالوں کے بعد، اے رب جی تکلیف پہنچ گئی ہے لیکن نہ شکری نہیں، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ ہمدرد ہے، تو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے. اچھا جا اے ایوب جی تو نے آج آواز نکال دی، اور کل اب اپنی پاؤں کو زمین پہ ماریے، دیکھو پھر کیا ہی نکلتا ہے. چشمہ نکلا، فرمایا ھذا مغتسل، یہ تیرے غسل کرنے کی جگہ ہے، غسل بھی کر، پانی پی بھی صحیح، اندر کی سب مرضیں ختم. سالہ سال مرض میں، اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اشارہ کافی ہے کہ سالہ سال مرض میں رہے پھر بھی کبھی نہ شکری. ہاں امتحان آتا ہے، ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہے. پہلے قسم قسم کے مال دولت دیا تھا، لے لیا، پھر وہی ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں سونے اور چاندی کے، یہ ٹڈیاں اوپر سے نیچے گر رہی ہیں، سونا چاندی اکٹھا کر رہے، پھر وہی انعامات سب کچھ اللہ نے لوٹا دیے. یاد رکھیے میں اور آپ کس بات کی مولی ہے جہاں انبیاء کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا. جب انبیاء کو اتنا آزمایا گیا تو ہم کہاں ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، بھائی کو بھائی کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، کسی دوست کو دوست کی طرف سے تکلیف، روم میں، شرکے میں، فیکٹری میں، ضلع میں، پردیش میں، گھر میں، محلے میں، ساتھیوں کو ایک دوسرے سے تکالیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے. لیکن یاد رکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه. یاد رکھیے کوئی ظلم ہوا، تکلیف ہوئی، کوئی مصیبت پہنچی، اگر ظاہر کر دو گے ارے بھائی تو نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے، تو نے مجھے تکلیف دی، ان تبدو ظاہر کر دو اس کے منہ پہ، سامنے اس کے، خیرن یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس کو سامنے اظہار کر دو، او تخفوہ یا اگر تم نے اس تکلیف کو اندر اندر ہی مخفی رکھا. یاد رکھیے مخفی رکھا تب بھی مشکل، او تعفو عن سوء یا اس برائی کو، غلطی کو، تکلیف کو بالکل ہی درگزر کر دو، معاف ہی کر دو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے. تم اوروں کو معاف کر دو گے، اوروں سے درگزر کرو گے، خالق تم سے درگزر کرے گا، خالق تمہیں معاف کرے گا. تمہیں بندوں سے تکلیف پہنچی، آئیے دیکھتے ہیں بندے کو بندے سے جب تکلیف پہنچی سب سے پہلے زیادہ نمونہ امام الانبیاء کی ذات ہے. مکہ سے آپ گئے مدینہ، اتفاق دیکھیے 3 دن کے بعد جب آپ مدینہ میں پہنچے، 3 دن کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو تاج پہنانا تھا برادری کی سرداری کا. جب امام الانبیاء پہنچ گئے لوگ سارے وسلم کی طرف پلٹے، اس کو اسی دن سے تکلیف تھی کہ میری سرداری چھن گئی، اس لیے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا آیا. امام الانبیاء مکے کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں محفل جما کے بیٹھا ہے، مسلمان بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں. آپ گزرے، پیارے نبی کی پیاری ادا تھی، 1 ملے 2 ملے یا 10 ملے آپ تبلیغ کرتے تھے. سواری ادھر حضرت سعد کی طرف جا رہے تھے بیمار پرسی کرنے کے لیے، حضرت سعد کی طرف جاتے جاتے سواری کو اس مجمع اور مجلس اور محفل کی طرف موڑ لیا. ظاہر ہے گھڑ سواری ہے، اونٹنی جب سواری رکتی ہے، بریک لگتی ہے تو وہ مٹی غبار تھوڑا سا اٹھتا ہے، مٹی اٹھی، غبار اٹھا. عبداللہ بن ابی منافق کھڑا ہو جاتا ہے اور کپڑا منہ پہ رکھتا ہے،
کہتا ہے ساری محفل خراب کر دی تو نے، جا ادھر جا، ساری محفل کو تو نے خراب کر دیا، مٹی اور غبار اڑا دیا۔ آپ تبلیغ شروع کرنے لگے تو کہنے لگا جا یہ مدینے اور مکے میں جا کے تبلیغیں کر، ہمیں مت تبلیغ کر۔ گستاخی کر دی امام الانبیاء کی، لیکن پھر بھی امام الانبیاء نے کچھ نہیں کہا۔ صحابہ کھڑے ہوئے، وہاں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اس کے حامی اور صحابہ، حتیٰ کہ آپ نے انہیں چھڑایا، ان کو محفل برخاست کرا کے سامنے تذکرہ ہوا۔ تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب منافق نے میری نعوذ باللہ بے عزتی کی، آپ نے فرمایا نہیں، ابو لباب جو ہے نا بہت اچھا آدمی، پھر بھی اس کی تعریف کی، حالانکہ اس نے ذات پہ کیچڑ اچھالا، لیکن آپ نے پھر بھی اسے درگزر کر دیا۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ام سلمہ، مصیبت آئی تھی ان پہ، خامد فوت ہو گیا، اس سے قبل خیر جو بندے سے جب تکلیف پہنچتی ہے غصہ تو آتا ہے، امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ انسان پھر کیسے پیے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ ہجرت کر رہے مکے سے مدینے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، جب مکہ سے نکلے عزیز بھائیوں، اگر انسان کو سمجھ آ جائے ان واقعات میں بڑی عبرت ہے۔ جب مکہ مدینے کے لیے آنے لگے، راستے میں ام سلمہ کا باپ آ جاتا ہے، گھر والے آ جاتے ہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، آ کے ابو سلمہ سے چھوٹا بچہ سلمہ وہ بھی چھین لیا، بیوی بھی چھین لی، کہا خبردار تو جاتا ہے تو جا، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ بچہ بھی یہاں چھوڑ کے جانا۔ اللہ اکبر، کھینچ لیا، جانے دیا ابو سلمہ کو، جا، بیوی لے لی، بچہ لے لیا۔ حضرت ام سلمہ وفادار بیوی، جس کو بعد میں ام المؤمنین کا لقب ملا، امام الانبیاء کی بیوی ہونے کا اعزاز ملا، وہی ام سلمہ گھر بیٹھی ہے، رو رہی ہے کہ خامد سے جدا کیا گیا، امام الانبیاء تک نہ جانے دیا گیا، ہجرت سے روک دیا گیا۔ گھر میں موجود 2-4 دن گزرے، ابو سلمہ کے ورثاء آ جاتے ہیں، گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور آ کے کہتے ہیں یہ سلمہ، یہ بچہ، یہ ہمارے بیٹے ابو سلمہ کا لطفہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہمیں دیجیے، صرف لڑکی تمہاری ہے، وہ لڑکی تمہارے پاس رہے، یہ بچہ ہمیں دیجیے۔ حضرات ام سلمہ پہلے بھی تکلیف میں مبتلا تھی، پہلے خامد کی جدائی کہ بڑے برے طریقے سے خامد سے جدا کیا گیا، لیکن پھر بھی آ کے اللہ اکبر، وہ چھوٹا معصوم بچہ جس کے ساتھ کھیلتی، جس کے ساتھ خامد والی محبتیں کچھ نہ کچھ بانٹتی، اولاد کے ساتھ محبت پیار، وہ گود بھی خالی کر دی گئی۔ حضرت ام سلمہ روزانہ روتی ہے، اور روزانہ گھر سے نکل کر اس جگہ پہ جاتی تھی جس جگہ پر حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کی جدائی ہوئی تھی، اس جگہ پر جا کے ام سلمہ صبح جاتی، شام تک وہاں بیٹھ کے روتی 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 رو رو کر شام کو واپس آتی اپنے خامد کی جدائی میں۔ امام الانبیاء کے قربت اور صحبت سے دوری کے نتیجے میں سارا دن رو رو کے آتی ہے، اور بستر کے ساتھ بستر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک انہی کی بستی کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور آ کے کہا اس کے والدین کو کہ کچھ شرم کرو، کچھ تو خیال کرو، یہ تم نے نکاح کر کے دیا ہے، اس کی حالت تو دیکھو کہ وہ اللہ اکبر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، اس کو خامد کے ساتھ محبت، نکاح اس کے ساتھ، بچہ بھی جدا کیا، خامد سے بھی جدائی، تم کیا کرو گے اسے؟ جاؤ اسے جانے دو اپنے خامد کے پاس۔ پھر وہی آدمی سیدھا جاتا ہے ابو سلمہ کے وارثاء کے پاس کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کا خامد جو اس سے جدا، تم نے اور ظلم کیا، بچہ بھی اس سے چھین لیا، اس کا بچہ واپس کر دو، کیا کرو گے تم؟ بچہ وہاں سے اٹھایا، حضرت ام سلمہ کے پاس بچہ پہنچایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سواری پہ بٹھایا، مدینے کی طرف سفر
حضرت ام سلمہ سواری پہ ہے، آگے جا رہے ہیں، جو ہی مدینے کے قریب چند دنوں کا سفر کرنے کے بعد جو ہی مدینے کے قریب پہنچتے اور کہتے ہیں ام سلمہ دیکھ لے یہ ساری کھجوریں نظر آ رہی ہیں، یہ کھجوروں والا علاقہ، اسی میں تیرا خامد ابو سلمہ رہتا ہے، مجھے اجازت، جا تو اپنے خامد کے پاس۔ وہ آدمی واپس آ جاتا ہے۔ حضرات اب ام سلمہ کے ساتھ اتنام، اللہ اکبر، تکالیف اور مصیبتوں کے ازمائشوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، کبھی بے صبری نہ شکری نہیں کی، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی برے الفاظ نہیں کہے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ میں بیٹھے، کالے رنگ کا آدمی آیا، آ کے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ کے رسول جی مجھے معاف کر دیجیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اے وحشی بن حرب، تو نے ظلم تو بڑا کیا، تو نے میرے چچا کو شہید کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا سانحہ، ٹھیک ہے آ گیا ہے سچے دل سے، جا اپنی تکالیف، اپنی مصیبتیں، اپنے صدمات میں سب کچھ ایک طرف رکھتا ہوں، تیرا اسلام قبول کرتا ہوں، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی اللہ اکبر، کوئی سزا، کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں، جا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ تو آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، جو میرے سامنے آئے گا مجھے اپنے اس چچا کی وہ باتیں، وہ اللہ اکبر بچپنے والے حالات مجھے یاد آ جاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، لیکن میں نے تیرے اسلام کو اپنی سب تکالیف پہ ترجیح دی ہے، معاف کر دیا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے بدر کے میدان میں جب آپ کا دماد آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آ گیا، ابو العاص، اسی دن آپ نے اسے چھڑوایا بھی تھا اس ہار کی وجہ سے، جو ہار حضرت زینب امام الانبیاء کی بیٹی نے بھیجا تھا۔ ہار کو دیکھا، رو پڑے، فرمایا ساتھیو اگر تم کہہ دو، اجازت دو تو ہار بھی واپس ابو العاص کو ایسے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ہار میری پیاری بیوی خدیجہ کی نشانی جو اس نے اپنی بیٹی کو دی تھی، ہار اس کے پاس واپس۔ الغرض فرمایا اے ابو العاص اب تو میرے سامنے آ گیا لڑنے کے لیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، نہیں تو میری بیٹی کا راستہ خلاص کر دے، بیٹی واپس کر دے۔ حضرات ابو العاص گھر جاتا ہے، دن دہاڑے اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء کی، دو جہانوں کے سردار کی بیٹی کو سواری پہ بٹھا کے خامد روانہ ہو رہا ہے مدینہ سے، مکہ سے مدینے کے لیے، اور جو ہی اوپر بٹھایا، حبار بن اسود نامی ایک آدمی آ کے لگام پکڑتا ہے اور ایسا جھنجھوڑتا ہے سواری کو، اور کہتا ہے خبردار، جس نے ہمیں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، ہمارے سارے سردار مار کے ڈھیر لگا دیے، ہم اس کی عزت کو، اس کی بیٹی کو احترام کے ساتھ جانے دیں گے؟ اس نے ایسے ہلایا سواری کو، اونٹنی کو، جھنجھوڑا، دھکے دیے۔ دو جہانوں کے سردار کی بیٹی حضرت زینب حاملہ تھی، حمل کے ساتھ اوپر کوہان سے گری، نیچے آ گئی، حتیٰ کہ اس چوٹ کی وجہ سے حضرت زینب کا حمل بچہ ضائع ہو گیا۔ امام الانبیاء کی بیٹی گر رہی ہے، امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم نہیں، خامد ساتھ ہے، وہ بدلے لے رہا ہے۔ ابھی یہ منظر حضرات بچوں والے جانتے ہیں کہ زندگی کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور کتنا ہوتی ہے۔ نیچے گری ہوئی امام الانبیاء کی بیٹی اللہ اکبر رو رہی ہے، اسی بستی کا ایک اور آدمی آتا ہے، آ کے اس حبار کو پکڑتا ہے، کہتا ہے او بے وقوف، لڑائیاں ہوتی ہے، بدلے لیے جاتے ہیں، مرد مردوں سے بدلے لیتے ہیں،
عورتوں سے نہیں، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ ہم نے بدلے لینے ہیں تو ہم مردوں سے بدلے لیں گے۔ اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عزت کے ساتھ جانے دو۔ اے ابو العاص، تجھے کس نے کہا دن کو نکل پڑ، تو رات کو نکلتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات رات کو لے کے وہی زچکی کی تکلیف میں حمل طے ہونے کے بعد اسی کوہان پہ امام الانبیاء کی بیٹی بیٹھی ہے، اور یہ 400 کلومیٹر کا سفر اسی سواری کے اوپر بیٹھ کے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات مریض ہو کے، اس مرض میں مبتلا ہو کے بیٹی جب گھر پہنچتی ہے، اتنا سفر طے کرنے کے بعد امام الانبیاء نے دیکھا، آپ پریشان ہوئے، صدمہ ہوا کہ میری بیٹی بستر کے ساتھ بستر ہو گئی، چلنے کی طاقت تک نہ رہی، پورا انگ پورے اعضاء تکالیف کے ساتھ مبتلا ہے۔ حضرات کون ہوتا ہے کہ جس کی لخت جگر ہو اور اس کو مرض کی حالت میں، ظلم کی حالت میں دیکھ کے اس کو رونا نہ آئے، پریشانی نہ ہو، صدمہ نہ ہو؟ آپ نے اعلان کر دیا، کوئی ہے صحابہ میں سے ایسا، کوئی صحابہ کی جماعت کون ہے جو اس حبار کو پکڑ کر جہاں بھی ملے، زندہ یا مردہ، میرے سامنے پیش کرو؟ حضرات جی 7 صحابہ کھڑے ہوئے، اس کا سفر کیا، اس کے پیچھے چلے۔ حبار کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میری خیر نہیں، میرے پیچھے اللہ اکبر کبیرہ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور اس کا قافلہ پیچھے ہے، علاقہ چھوڑتا گیا، علاقے چھوڑ کے دمشق شام کی طرف الغرض خلاصتاً امام الانبیاء مکہ فتح کر کے بیٹھے ہیں۔ وہی حبار پہاڑی سے اترتا ہے، سامنے آتا ہے، آتے ہی اعلان کرتا ہے، اے اللہ کے رسول جی میرے بارے میں فیصلہ مت دینا، زبان نہ ہلانا، نہ کچھ اور، پہلے میری بات سن لے۔ جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اس امید سے آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور میرا سچے دل سے اسلام قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اے حبار سچے دل سے آیا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، جہاں میں نے اپنے بیٹی کی سخت تکالیف کو معاف کر دیا ہے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی تکلیف اور کوئی سزا نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، اتنی بڑی بڑی تکالیف امام الانبیاء دین کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، اللہ اکبر توحید کی وجہ سے سب کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، 2 نوجوان آتے ہیں سامنے، ایک آدمی کو لے کر سامنے کھڑا کر دیا، اے امیر المومنین جی یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ بات ختم کرتا ہوں اسی واقعے کے ساتھ، اے امیر المومنین جی یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہمارے باپ کا۔ ہاں جی کیوں قتل کیا؟ جی ہاں قتل۔ کیسے کیا؟ کیوں کیا؟ اے امیر المومنین جی ان کا والد اونٹوں سمیت میری اس زمین میں گھس آئے، روکا نہ رکے، ڈانٹا نہ مانے، لیکن پھر بھی میں نے ایک پتھر اٹھا کے پتھر مارا، پتھر اس کے سر پہ جا کے لگا، جو ہی سر پہ لگا اچانک اسی میں موت تھی، وہ مر گیا۔ اچھا جی ہاں نوجوانوں معاف کرتے ہو؟ اے اللہ کے رسول، اے امیر المومنین جی باپ قتل ہو گیا، ہمارے باپ کو اس نے مارا، ہم اسے معاف کر دیں؟ معاف نہیں کرتے۔ امیر المومنین فرمانے لگے، اے قاتل النفس بالنفس، قصاص ہوگا، جان کے بدلے جان، جس طرح مارا اسی طرح تجھے مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں، میری ایک بات تو سن لیں۔ جی امیر بتائیے۔ اے امیر المومنین جی مسکین آدمی ہوں، آپ کو پتا ہے دور دراز وادی سے آیا ہوں، میرے بچے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کمائی کرنے والا نہیں، مجھے چند دن کے لیے چھٹی دیجیے، اجازت دیجیے، میں اپنے بچوں کو بتا کے آؤں کہ میں قتل ہونے جا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو بتا کے آؤں کہ میں قتل ہونے جا رہا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے بھی، قتل
اور تو جائے، ہم نہیں جانتے تو کون ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، تو واپس نہ آئے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ساتھیوں کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو اس کی ضمانت دے، اس کی کفالت لے؟ صحابہ خاموش، قتل کی کفالت، قتل کی ضمانت۔ پھر آواز دی، سب صحابہ خاموش۔ نوجوانوں سے پوچھا، ہاں بھی تم معاف کرتے ہو؟ نہیں معاف کرتے۔ پھر امیر المومنین نے آواز دی، اے ساتھیوں کیا تم یہ چاہتے ہو اس آدمی کے بچے بھوک کی وجہ سے ڈر بلا کے وہاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں؟ کیا یہ پسند کرتے ہو؟ نہیں پسند کرتے۔ اس کو اجازت دینی چاہیے، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں پھر ہے کوئی؟ جی ہاں۔ کھڑا ہو گیا ایک شیر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے امیر المومنین جی، اس آدمی کی کفالت میں لیتا ہوں، اس آدمی کی ضمانت میں لیتا۔ ابو ذر غفاری جی قتل ہے، قتل، قتل کی کفالت سوچ لے۔ جی ہاں۔ یہ پتہ ہے میں امیر عمر ہوں، کیا خیال ہے اگر یہ واپس نہ آئے گا اے ابو ذر غفاری جی کیا میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، مجھے پتا ہے عمر ہو کے پھر چھوڑ دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس آدمی میں مجھے مومنوں کی صفات نظر آ رہی ہے، لہذا میں اس کی کفالت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اسے اجازت دیجیے۔ 3 دن کی چھٹی دی کہ جا پھر اپنے بچوں کو بتا کے آ کہ میں قتل ہونے جا رہا ہوں، قصاص میں، بدلے میں۔ ٹھیک ہے جی حضرات، قتل کی ضمانت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 دن گزرے، عصر کا ٹائم ہوا، اعلان ہو گیا مدینے میں، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ پتا تھا 3 دن گزر گئے، سب اکٹھے ہو گئے، قربان جائیے، سب جمع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، آ کے سیدھے امیر المومنین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں، میری گردن حاضر ہے امیر المومنین جی، ابھی تک وہ آدمی نہیں پہنچا، وعدے کے مطابق میں سامنے بیٹھا ہوں، لیجیے جو کرنا چاہتے ہو کرو، میری گردن حاضر ہے۔ امیر المومنین کہنے لگے صبر کیجیے، دائیں بائیں دیکھو، ابھی سورج باقی ہے، سورج کے غروب ہوتے وقت تک انتظار کرو، سورج غروب ہونے کے بعد پھر قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، گردن اڑائی جائے گی۔ حضرات جی چاروں طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں، اچانک کیا ہی دیکھتے ہیں، ایک آدمی سامنے آ رہا ہے، جو ہی قریب پہنچا سب نے پہچان لیا، وہ نوجوان بھی بیٹھے تھے۔ امیر المومنین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی آواز لگائی کہ خوش ہو جاؤ، وہی قاتل آ گیا۔ صحابہ نے بھی اللہ اکبر بلند کیا، قاتل سامنے آ گیا، سورج غروب ہونے سے پہلے قاتل میدان میں آ گیا، وعدے کے مطابق، معاہدے کے مطابق، وعدہ خلافی نہیں کی، معاہدے کو نہیں توڑا، آگے جی اے قاتل تو نہ آتا تو ہم تجھے جانتے ہی نہیں تھے، تو کہاں کا؟ تو پھر اے امیر المومنین جی میں اس لیے آیا ہوں کہ اس زمانے میں کوئی یہ نہ کہے کہ کسی آدمی میں آج اس زمانے میں کوئی عہد وفا پورا، وعدہ پورا کرنے والا کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ اس لیے آیا ہوں کہ کسی مسلمان پہ انگلی نہ اٹھے کہ یہ مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں، آج کوئی وعدے کو پالنے والا نہیں، اس لیے میں نے سر پہنچایا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی بھی میرے بچے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ابو ذر غفاری جی، اور تو نے اتنی بڑی ضمانت کیوں لے لی؟ تو نے بڑی ضمانت کیوں اٹھا لی؟ قتل کی ضمانت؟ ہاں ہاں اس لیے اٹھائی اے امیر المومنین جی کہ اس زمانے میں کوئی یہ نہ کہے کہ آج کوئی ایسا مسلمان تک بھی نہ رہا کہ جو خیر بھی نہیں کر سکتا، خیر کے کام کرنے والا کوئی مسلمان نہیں رہا، لہذا
اس لیے میں نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اور نوجوانوں کیا کرنا چاہتے ہو؟ تلوار تیار ہے۔ ہاں جی، نوجوانوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین جی، ہم نے اسے معاف کر دیا اس لیے کہ اس نے وعدہ پالا، اپنے ٹائم کے مطابق آ گیا، اس نے اپنی زبان کو پانی دیا، وعدے کے مطابق پہنچا۔ اور آج زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کوئی کسی کو معاف کرنے والا بھی نہ رہا، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ کوئی مسلمانوں کے متعلق انگلی اٹھا کے یہ نہ کہہ دے کہ کوئی مسلمانوں میں ایسا بھی نہ رہا جو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ حضرات، درگزر اپنائیں گے، معافی دنیا میں جو کسی مسلمان بھائی کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیف کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیں گے، جنت میں بھی اللہ اسے انعامات و اکرامات سے نوازیں گے۔ سنانے کے بعد صحیح عقیدے پہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔